اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک نہایت نازک اور گہرا سوال ہے، کیا ہم خدا کو جانتے ہیں یا ہم صرف اس دین کو جانتے ہیں جو ہماری تہذیب، ہماری روایات اور ہمارے قومی جذبات نے تراشا ہے؟ یہ سوال صرف ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں یا دیگر قوموں پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوال ہم مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کیا آج کا مسلمان واقعی اس اسلام سے واقف ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا تھا، یا ہم بھی اپنی خود ساختہ کہانیوں، اپنے ہیروز کی بڑائیوں اور اپنے قومی جذبات کے دین کے قیدی بن چکے ہیں؟ آئیے اس فکر سفر میں ہم ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے کس طرح اصل خدا کو پس سے پوچھ ڈال کر اپنے اپنے معبود تراش لیے، اور پھر سوچتے ہیں کہ کہیں ہم بھی انہی راستوں پر تو نہیں چل رہے۔ محترم سامعین، ہندو مذہب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایشور کو مانتے ہیں، ایک برتر خدا کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایشور کا کوئی مندر نہیں ہے۔ ان کے مندر صرف دیوی دیوتاؤں کے ہیں۔ گویا وہ خدا پرستی کی بجائے دیوتا پرستی کے دین سے واقف ہیں۔ وہ اس مذہب کو نہیں جانتے جس میں صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہی نکتہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ جب قومیں خدا کے اصل تصور کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ مجسموں، ہیروز اور دیوی دیوتاؤں کے گرد اپنے مذہب تعمیر کرنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نجات صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے ہے۔ عمل کی بنیاد پر نجات حاصل کرنے والے دین سے وہ واقف ہی نہیں، یعنی دین ایک نسلی شناخت بن گیا اور خدا کا پیغام محدود ہو کر ایک قومی کلب میں قید ہو گیا۔ یہ ایک اور بڑا سبق ہے، جب خدا کے پیغام کو نسل یا قوم کے ساتھ باندھ دیا جائے تو دین اپنی اصل آفاقی روح کھو دیتا ہے۔ سامعین مکرم، عیسائی کہتے ہیں کہ انسان براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اسے پادری کے ذریعے جانا ہوگا۔ گویا خدا اور انسان کے درمیان ایک بیچ والا کھڑا کر دیا گیا۔ یہ اصل دین سے انحراف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ جب انسان خدا کی بجائے انسان کو اپنا ذریعہ بنا لیتا ہے تو دین انسانوں کی غلامی میں بدل جاتا ہے۔ سامعین، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان اس معاملے میں مختلف ہیں؟ اسلام تو خالص دین ہے جس کی بنیاد تقویٰ ہے، لیکن آج کا مسلمان تقوی سے زیادہ اپنی تاریخی روایات، اپنے بزرگوں کی داستانوں اور اپنے قومی جذبات کے دین سے واقف ہے۔ وہ اسلام جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ کتاب و سنت کا دین تھا، لیکن آج کا اسلام ایک خود ساختہ مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں اللہ کی بڑائی کی بات کم اپیل کرتی ہے اور قومی ہیروز کی بڑائی زیادہ اپیل کرتی ہے۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک بار بار کہتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس کے تقوی کے مطابق ڈرو۔ اصل دین وہ ہے جس میں انسان کو سیدھا تعلق اللہ سے ملتا ہے۔ اصل دین وہ ہے جس میں انسان آخرت کی جواب دہ کے احساس میں زندہ رہتا ہے۔ اصل دین وہ ہے جس میں کسی قوم، نسل، پیر، بزرگ یا ہیروز کی بڑائی نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کی بڑائی ہوتی ہے۔ یہ تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب دین کو ہیروز کے نام پر زندہ کیا جائے تو خدا غائب ہو جاتا ہے، جب دین کو قومیت کے نام پر زندہ کیا جائے تو آفاقیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب دین کو بیچ والوں کے نام پر زندہ کیا جائے تو براہ راست تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سوچئے کہ ہم اپنے رب کو کہاں کھو بیٹھے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں یا ہم اپنے ہی جذبات، اپنی ہی روایات اور اپنے ہی ہیروز کے غلام ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اصل دین کو پہچانیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم تقوی کے دین کو زندہ کریں، وقت آ گیا ہے کہ ہم براہ راست اللہ سے جڑیں اور اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کریں۔ سامعین مکرم، اس پوری ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل دین خدا کے براہ راست تعلق اور تقوی میں ہے، نہ کہ قوموں، ہیروز یا روایات میں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچائی کی یہ آواز مزید آگے بڑھے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ دین عطا فرمائے جو خالص ہے، بے آمیز ہے اور جو صرف اور صرف اسی عبادت کا دین ہے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔